سورہ عبسہ مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے، 80، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے۔ اس میں 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، 130 کلمات ہیں، 533 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عبسہ، محبوب کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار آئے۔ وتولی، اور آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم سے منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ ان کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، او یذکر، یا نصیحت لے، فتنفعہ الذکر، تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ کا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کافر، اور ابو جہل بن ہشام، اور عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت فرما رکھے تھے۔ اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رکھے ہیں، اس سے قطع کلام ہوگا، کسی کی بات کاٹنا یہ بیعت بھی ہے، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو کاٹ دینا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا گزری، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور ناگواری کے آثار چہرے اقدس پر نمایاں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف، اپنے گھر مبارک کی طرف واپس ہوئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نابینا فرمایا گیا۔ نابینا فرمانے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے کلام کو انہوں نے کاٹ دیا، اس وجہ سے ہوا یہ، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، تو اے محبوب آپ کرم فرمائیں، انہیں معاف کر دیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے، اور ان کو مجلس میں خاص مقام آپ دیتے تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، یعنی گناہوں سے ستھرا ہو آپ کا ارشاد سن کر۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت قبول کرے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، اللہ تعالی سے بے پرواہی وہ کرتا ہے، ایمان لانے سے بے پرواہی کرتا ہے، اپنے مال اور دولت کے غرور کی وجہ سے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں، اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس کے در پہ ہوتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ کا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو، یعنی وہ کافر ایمان لا کر ہدایت پا کر اگر ستھرا نہ بھی ہو
وہ ایمان نہ لائے، ہدایت نہ پائے، تو اس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو آپ کے حضور ملکتا آیا، ناز سے دوڑتا آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے اللہ تعالی سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو اسے چھوڑ کر اور طرف آپ مشغول ہوتے ہیں۔ کَلَّا، یوں نہیں، یعنی ایسا نہ کیجیے، اِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ تو سمجھانا ہے، یعنی آیات قرآن مخلوق کے لیے نصیحت ہیں،